الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی ہے۔ اب ہم اس میں تقسیم کاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے۔ ذاتی جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے نا، اگر میں کسی کو دے دوں تو وہ کیا بولے گا کہ یہ میرا رومال ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، کیا ہے؟ اور یہ میرا رومال کیا ہے؟ میں بولوں گا میرا ذاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیا۔ اور جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ اللہ کا عطائی ہے، علم غیب عطائی ہے، یہ ہے۔ لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو غیب نہیں ہے۔ ہم قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیث مبارک ہے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ صرف اور صرف نبی کا ترجمہ کیا ہے۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کے غیب کے علم کے منکر ہیں نا، وہ آپ کو کبھی بھی نبی کا ترجمہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ جتنی بھی لغت ہے نا اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبی کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کنز الایمان میں یہ ترجمہ کیا ہے کہ نبی کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ نبی بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، وہ اس نبی کی ترجمے میں خیانت کرتے ہیں۔ تو ہمارے حصے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیا کہ ہم محبوب علیہ السلام کو ایسے مانتے ہیں جیسے رب نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا قرآن میں کہ وما هو علی الغیب بدنین، کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیب پر مطلع کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر استدلال کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع تمہارا رکوع پوشیدہ نہیں، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے نا، کچھ لوگ جیسے سستی کے باعث سجدے میں یا رکوع میں تھوڑی بہت سستی ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے صحابیو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہے اور مجھے پیچھے نہیں پتہ چلتا؟ اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، سجدے کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور اس حالت میں کچھ لوگ اگر اس کو کہیں گے نا بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں پیچھے، وہ کیسے بولیں گے؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں پیچھے الغرض نظر آ رہا ہوتا ہے کون کیسا ہے، تھوڑا بہت لگا لیتے ہیں، اندازہ کوئی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اسی حدیث میں ان کا یہ بھی رد فرمایا، چلو تم لوگ اس بات میں تکا لگا لو کہ ہم بھی پیچھے سے ایسی ظاہری آنکھوں سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں آگے دیکھ رہا ہوں لیکن پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن کوئی کہہ لے، حضور علیہ السلام نے اس میں یہ رد فرمایا کہ یہ تو تم کہہ سکتے ہو لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون کس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، کوئی بھی یہ پرفیکٹ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مولانا صاحب نے خشوع سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا ایسے ہی سجدے دے کر چلا گیا، کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ اس کے رسول کو ہی پتہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں کہ تم سجدے میں جاتے ہو تو کس خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہو، رکوع میں جاتے ہو تو کس خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہو، میں ہر حالت سے تمہارے واقف ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے کہ علم غیب پر دلالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حصے میں نبی علیہ السلام کو ہم نے ایسے ہی مانا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رتبے شان عطا فرمی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایسے ہی مانا۔